آج ہم پڑھیں گے ناسک کے بارے میں اور ان کی غزلوں کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں ناسک کے بارے میں۔ ناسک کا پورا نام شیخ امام بخش ناسک، ان کے والد کا نام خدا بخش لاہوری تھا اور ناسک تخلص اختیار کرتے تھے۔ ان کی پیدائش 1771 میں فیض آباد میں ہوئی اور وفات 1838 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوئی۔ کیونکہ یہ بچپن میں ہی اپنے والد کے ساتھ لکھنؤ آ گئے تھے۔ جب بھی لکھنؤ کا ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ ناسک کا ذکر ضرور آتا ہے، کیونکہ لکھنؤ دبستان کے اہم شاعروں میں سب سے پہلا نام ناسک کا ہی آتا ہے۔ ناسک کا شمار ہماری زبان کے بڑے شاعروں میں تو نہیں، لیکن اصلاح زبان ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اصلاح زبان کی کوشش ناسک سے پہلے بھی ہوئی ہے، لیکن اس کا نہ کوئی واضح مقصد تھا اور نہ واضح اصول۔ پھر یہ کہ ان اصولوں کی سختی کے ساتھ پابندی بھی نہیں کی گئی، جبکہ ناسک نے ایسا نہیں کیا۔ ناسک کو ہمارے تنقید نگاروں نے ادبی ڈکٹیٹر اسی لیے کہا کہ انہوں نے جو اصلاحیں تجویز کی ان پر خود بھی سختی سے عمل کیا اور شاگردوں سے بھی اس پر عمل کروایا۔ ناسک دبستان لکھنؤ کے اہم نمائندہ شاعر اور بعض روایات کے علمبردار ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اصلاح زبان کے اصول طے کیے اور دبستان لکھنؤ میں خود مختاری کا اعلان کیا اور ایک اپنا الگ ہی رنگ بنایا انہوں نے، جو لکھنؤ کی انفرادیت اور خود مختاری کے ثبوت کے لیے متروک اور مروزہ الفاظ و محاورات کی تدوین کر کے کچھ اصول بھی انہوں نے مرتب کیے تھے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شاعری کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک فکر و خیال کی شاعری، دوسری جذبہ و احساس کی شاعری اور تیسری جو ہے وہ شاعری جس میں خیال جذبہ بن جائے یا جذبہ و خیال گھل مل جائیں، اور یہی سچی اور اصلی شاعری ہے۔ جبکہ ناسک کے یہاں جذبہ و احساس کی کمی ہے اور یہی ان کی کمزوری ہے۔ وہ خیال کے شاعر ہیں، جذبہ شدید ہو سکتا ہے، گہرا ہو سکتا ہے، مگر اس میں پیچیدگی نہیں ہوتی۔ خیال کا معاملہ اس کے برعکس ہے، اس میں پیچیدگی اور الجھاؤ سبھی کچھ ممکن ہے۔ جذبہ جو شعر کے لیے بہت ضروری ہے، ناسک کی شاعری میں ناپید ہے، اس لیے ان کے شعر دل پر اثر نہیں کرتے۔ لیکن یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ بڑے زبانداں اور ماہر فن تھے۔ انہوں نے شعری زبان کے معیار مقرر کیا، قواعد و عروج کی طرف توجہ کی، بھدے اور ثقیل الفاظ اور ناگوارہ محاورات کو زبان سے خارج کیا، جیسے کچھ الفاظ ہے ٹک، لیک، آئے ہیں، جائے ہیں، آتیاں، جاتیاں وغیرہ جو ٹکسالی زبان کے الفاظ تھے۔ اس میں کچھ ہندی کے بھی مانوس اور شعری الفاظ بھی متروک ہو گئے اور ان الفاظ کی جگہ فارسی الفاظ نے لے لی، تو ان سب کو انہوں نے باہر نکالا۔ اس سے زبان کو نقصان پہنچا اور زبان کے آگے بڑھنے کی غلط سمت متعین ہو گئی، لیکن پھر بھی جو اصلاح زبان کا جو کام انہوں نے کیا تھا وہ اہمیت زیادہ رکھتا ہے۔ ناسک نے صنعتوں کی طرف بھی زیادہ توجہ کی، اس سے تصنع اور بناوٹ کا رنگ پیدا ہو گیا، لیکن زبان میں رنگینی اور دلکشی پیدا ہوئی۔ جب انہوں نے صنعتوں کا استعمال کیا تو اس میں بناوٹ کا رنگ پیدا ہو گیا، لیکن جو زبان کی دلکشی ہوتی ہے، زبان کا حسن ہوتا ہے، وہ اس سے بڑھ گیا۔ اردو شاعری کی زبان میں جو صفائی اور روانی پیدا ہوئی، اس میں ناسک کا سب سے اہم رول ہے۔ ناسک کا کلام خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے۔ بے شک ان کے یہاں خامیاں زیادہ اور خوبیاں کم ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ناسک کے محاسن شعری کو جس حد تک سراہنے کی ضرورت تھی اس حد تک نہیں سراہا گیا۔ حالانکہ ناسک کا کلیات لفاظی، تصنع، مبالغہ آرائی سے بھرا پڑا ہے، یہاں تک کہ فنی پابندی، فنی بازیگری اور شوبدہ بازی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی یہ کہنا غلط ہے کہ ان کا جو شاعری ہے وہ اچھی نہیں ہے۔
حالانکہ ان کے یہاں جذبات کی کمی ہے، کیونکہ وہ الفاظ میں الجھ جاتے ہیں، الفاظ کے معنوں میں الجھ جاتے ہیں، شاعری کے حسن میں الجھ جاتے ہیں، اس لیے وہ ان کے یہاں جذبے کی کمی ہے۔ لیکن پھر بھی ناسک کا شمار اردو کے عظیم شاعروں میں نہ صحیح، لیکن استاد فن میں انہیں ایک نمایاں مقام حاصل ہے، اور اصلاح زبان کے سلسلے میں ان کا کارنامہ یقیناً یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اردو غزل کے نامور شاعروں میں بے شک ناسک کا شمار نہیں، لیکن ان کے بغیر اردو غزل کا ذکر کسی طرح مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہماری زبان کے بہت سے غزل گو شاعر ہیں ناسک جن کی خاک پاکو بھی نہیں پہنچتے، لیکن غزل گوئی کے فن میں انہوں نے جس استادی کا مظاہرہ کیا وہ آج تک ہمارا کوئی شاعر نہیں کر سکا، اور نہ ہی آنے والے وقت میں کوئی کر سکے گا۔ تو ناسک کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ وہ الفاظوں میں ہی الجھ جاتے ہیں، اور ان کے کلام میں صنعت گری جو ہے حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ایسے جو اشعار ہیں ان کے کلیات میں بہت سارے بھرے پڑے ہیں جن میں خیال کے بجائے لفظ ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، اور ان کی جو شاعری ہے وہ محض لفظوں کا کھیل بن کے رہ جاتی ہے۔ ان کے کچھ دو اشعار ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ناسک کی شاعری ہمارا جو دھیان ہے وہ شعر کا جو مطلب ہوتا ہے اس کی طرف نہ بلکہ جو لفظوں کی جادوگری ہے اس کی طرف کھینچتی ہے۔ دیکھتے ہیں ان کا شعر۔ دن سیاہ، رات سیاہ، ماہ سیاہ، سال سیاہ، دل سیاہ، بخت سیاہ، نامۂ اعمال سیاہ، ایک میں اور ہیں یہ چار، بلائیں کالی، خط سیاہ، زلف سیاہ، چشم سیاہ، خال سیاہ۔ یعنی جو صنعت گری ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ہمارا جو دھیان ہے وہ لفظوں میں زیادہ الجھ گیا ہے، تو یہ ان کی سب سے زیادہ کمزوری ہے۔ لیکن جو ان کا اہم کارنامہ ہے وہ اصلاح زبان ہے۔ انہوں نے فصاحت کے 13 اصول بنائے، تنافر نہ ہو، غرابت نہ ہو، الفاظ بند نہ ہوں، اور یہی ناسک کا تاریخی کارنامہ ہے۔ ان کے کچھ اس طرح کے اشعار ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ میں ہی اے ناسک نہیں، کچھ طالب دیوان میر، کون ہے جس کو کلام میر کی حاجت نہیں۔ یہاں پر انہوں نے جو دہلی کے شاعر ہیں ان کا اعتراف کیا ہے، غالب کا بھی کیا ہے اور میر کا بھی کیا ہے، یعنی ان کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ دوسرا شعر ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کے خاک جیا کرتے ہیں۔ تو سب سے اہم کام جب ان کا ہے وہ اصلاح زبان ہے، اور اس لیے وہ استاد ہیں، ادبی ڈکٹیٹر ہیں۔